أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 112 تا 113 تا 114 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب روشن نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 اور 114 کی تلاوت کی گئی. اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا حاضر خدمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ بات نہ تو نبی کو زیب دیتی ہے اور نہ دوسرے مومنوں کو کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی لوگ ہیں. اور ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو مغفرت کی دعا مانگی تھی، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ انہوں نے اس باپ سے ایک وعدہ لیا تھا. پھر جب وہ ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے دستبردار ہو گئے. حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑی آہیں بھرنے والے اور بڑے بردبار تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح. صحیح بخاری اور مسلم میں آیا ہے، اس آیت کا شان نزول یہ بیان ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب نے اگرچہ آپ کی بڑی مدد فرمائی، لیکن انہوں نے آخری وقت تک اسلام قبول نہیں کیا. جب کہ ان کی وفات کا وقت آیا تو حضور علیہ السلام نے انہیں ترغیب دی کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، مگر اس وقت ابو جہل وغیرہ نے مخالفت کی اور وہ مسلمان نہیں ہوئے. حضور علیہ السلام نے اس وقت یہ فرمایا کہ میں آپ کے لیے اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے. چنانچہ اس آیت نے آپ کو ان کے لیے استغفار سے منع فرما دیا. ان کے لیے علاوہ تفسیر میں الگ سے لکھا ہوا ہے. بعض مسلمانوں نے اپنے مشرک باپ داداؤں کے لیے استغفار کرنے کا
ارادہ ظاہر کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا، اس لیے ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے استغفار کرنے کا وعدہ سورہ مریم میں موجود ہے، اور اس وعدے کے مطابق استغفار کرنا سورہ شعراء میں بھی درج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا انتقال کفر کی حالت میں ہی ہوگا اور وہ آخرت تک اللہ تعالیٰ کے دشمن بنے رہیں گے، تو انہوں نے استغفار کرنا بھی چھوڑ دیا۔ اس سے علماء کرام نے یہ نتیجہ نکالا کہ کسی کافر کے لیے اس نیت سے مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے کہ اسے ایمان لانے کی توفیق ہو جائے اور اس طرح اس کی مغفرت ہو جائے، لیکن جس شخص کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ اس کی موت کفر پر ہوئی ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں۔ یہ قرآن کریم کے لفظ اواہ کا ٹھیٹھ ترجمہ ہے۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے۔ عنوان ہوتا ہے مشرکین کے لیے دعائے مغفرت۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ حضرت ابو طالب بستر مرگ پر تھے تو نبی علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے حضرت ابو طالب سے فرمایا کہ اے چچا، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اس جملے کی آڑ لے کر اللہ کے پاس آپ کی بخشش کے لیے حجت پیش کروں گا۔ امام احمد بن حنبل نے بریدہ سے روایت فرمایا، ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ ایک جگہ پر اترے، ہم تقریباً 1000 سوار تھے۔ آپ نے یہاں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے، ہم نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب آپ کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ میری ماں کے لیے استغفار کی مجھے اجازت دے دے۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔